شکر گزار ہوں منتظمین جلسہ کا، جنہوں نے اورنگ آباد کی اس مقدس اور بابرکت زمین پر عاشقان رسول کے اس بے مثل و مثال عظیم الشان ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہوئے شریک عاشقان رسول سے خطاب کرنے کے لیے مجھ کو دعوت دی، اور اللہ رب العزت کا احسان شکر بجا لاتا ہوں کہ پروردگار نے آج کی اس بابرکت مجلس میں شریک ہونے کا مجھ کو موقع عنایت فرمایا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج کے جلسے کا ایک بہترین عنوان ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کے ادب کے تعلق سے میں کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلے یہ بات بتا دوں کہ اگر ادب ہے تو انسانیت ہے، اور اگر ادب نہیں ہے تو پھر انسانیت بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور جانور بات نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں شاید جانور سے بات کرتا ہے۔ ہم میں اور جانور میں بات کا فرق نہیں ہے، ہم میں اور جانور میں ادب کا فرق ہے۔ مسلمان انسان وہ ہوتا ہے جو ادب کرتا ہے، جانور وہ ہوتا ہے جو کسی کا ادب نہیں کرتا۔ مسجد کے امام صاحب کو بھی بھونک دیتا ہے تو کبھی سیٹھ صاحب کو بھی بھونک دیتا ہے۔ تو جانور ادب نہیں کرتا، جانور کو امام کی تمیز نہیں ہے، مولانا کی تمیز نہیں ہے، مسجد کے صدر معتمد کی تمیز نہیں ہے، سیٹھ صاحب کی تمیز نہیں ہے، حضرت جی کی تمیز نہیں ہے، جماعت میں آنے والے لوگوں کو بھی نہیں تمیز نہیں ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، حق اور ایمان بھی یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت اسی جماعت کو کہتے ہیں جس کا پورا دار و مدار ادب پر ڈیپینڈ ہے۔ کئی لوگ پوچھتے رہے کہ بھائی اہل سنت والجماعت میں اور دیگر 72 جماعتوں میں فرق کیا ہے؟ ٹوپی تو آپ بھی پہن رہے ہیں، ٹوپی وہ بیچارہ بھی پہن رہا ہے، داڑھی آپ بھی چھوڑ رہے ہیں، داڑھی وہ 72 جماعت والے بھی چھوڑ رہے ہیں، کالے کپڑے تو سنی لوگ بھی پہنتے ہیں، انہیں بھی کالے کپڑے پہن رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق بس اتنا ہے کہ وہ بے ادب ہے اور ہم ادب والے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے، جھنڈے کا، فاتحہ کا، سلام کا فرق نہیں ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی اللہ نے ہم کو دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں فاتحہ والا بنا دیا ہے، عوددانوں کے گھر میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، پروردگار نے خوشبو کے ماحول میں رکھا ہے نہیں۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ گھر میں بٹھاتا ہے، گھر کی بیوی کے ہاتھ کا کھلاتا ہے، ورنہ لوگوں کو 40 دن تک بیوی بچوں کے ہاتھ کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ ہم کو اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں کا، اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھلا رہا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال میں آپ کا موڈ بنا رہا ہوں۔ میں دیکھا کہ آپ لوگ بہت زیادہ اچھے کیوٹ بیٹھے ہوں گے، مگر پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑا آپ کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال سنیت کا پورا دار و مدار ادب پر ہے۔ اب ہم لوگوں کو پوچھے وہ درگاہ کو جا کے جھکتے کئی کو، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، 56 سوالہ کرے تو بولا دیوانے ہیں۔ تو یہ فرض کا سوال لایا کئی کو ہے بھائی؟ جھکنے سے فرض کا کیا تعلق ہے آپ بولیے؟ ایک صاحب اگر کوئی ضعیف ہے، لکڑی پکڑ کے چل رہے ہیں، کئی کو لیے مول صاحب لکڑی ہاتھ میں فرض ہے کیا پوچھے تو وہ لکڑی لے کے مارتے انہوں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، فرض اس کو پوچھا جائیں گا جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کا تعلق حدیث سے ہے۔ بھائی اگر کوئی مسلمان درگاہ کو جاتا ہے اور کسی ولی اللہ کی مزار کو چوم لیتا ہے، مزار کو جو ہے اپنا ماتھا لگا لیتا ہے، تو اس کو فرض، واجب، سنت کیوں پوچھا؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا بھائی؟ یہ کیوں لکڑی کیوں پکڑے ہیں آپ؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ لکڑی کیوں پکڑے ہیں پوچھے تو اب وہ ضعیف عمر والا شخص جواب دے گا کہ بیٹا میرے گھٹنوں میں درد ہے اس لیے لکڑی پکڑ کے چل رہا ہوں۔ یہ پوچھ کے درگاہ پہ جھکتا کیوں ہے؟ فرض، واجب، سنت مت پوچھ، یہ پوچھ کے جھکتا کیوں ہے؟ تو اب جھکنے والا جواب دے گا سن نادان، میں فرض سمجھ کر نہیں چومتا ہوں، واجب سمجھ کر ماتھا نہیں لگاتا ہوں، آنکھوں کا بوسہ سنت سمجھ کے نہیں دیتا ہوں۔ اللہ کا ولی ہے،
ادب کی وجہ سے جھک رہا ہوں، ادب کی وجہ سے جھک رہا ہوں، تعظیم کی وجہ سے جھک رہا ہوں، محبت کی وجہ سے جھک رہا ہوں۔ اس اللہ کے ولی کا ادب ہے، یہ وہ ولی اللہ ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تجلیات و انوار کا نزول ہوتا ہے، جس کو رب محبت کرتا ہے، جس سے رب پیار کرتا ہے۔ ارے یہ وہ ولی اللہ ہے جس کی عظمت کو خدا ہو کر اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ تو اب ایسے کا ادب نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ ادب کے خاطر جھکتے، اس میں تا ٹینشن کی کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ ادب ہے میرے بھائی۔ اب آپ میں کو پوچھے مول صاحب آپ کرسی پہ بیٹھے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، بولے تو کرسی اٹھا کے پھینک دوں گا میں اس کے اوپر۔ سوال ایسا کر جس کا کوئی جواب بنتا تو میں پوچھوں، ہاں مول صاحب سب نیچے بیٹھے، آپ کرسی پہ کہیں کو بیٹھے، پوچھ۔ سوال کو سوال کے ڈھنگ سے کر، سوال کو ایسا مت کر کہ امت میں فتنہ پیدا ہو جائے۔ جب اگر سوال کو سوال کے انداز میں ڈھنگ سے کیا جائے گا تو میں جواب دوں گا، اگر میں نیچے بیٹھ جاؤں گا تو لوگوں کو میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا، تاکہ لوگ مجھے اچھی طرح دیکھ لے، اس لیے کرسی پر بیٹھا ہوں۔ سوال کو سوال کے انداز میں کریں گے تو جواب ملے گا۔ تو بہرحال میں آپ کو ادب بھی بتا رہا تھا اور وہ مسئلہ بھی صاف کر لے رہا تھا درگاہوں، کیونکہ یہ درگاہ والا شہر ہے، یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ پورے ہندوستان میں اگر کہیں نگینہ رہتا ہے تو وہ خلد آباد، دولت آباد، اورنگ آباد کو کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کشمیر ہندوستان میں جنت ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو خلد آباد کو آ، تجھے جنت کا صحیح نظارہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو خلد آباد کو آ جا، دولت آباد کو آ جا، تو اورنگ آباد کو آ، تجھے صحیح جنت کا نظارہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ آئندہ سے درگاہ کو گئے تو چومنے کے واسطے پیچھے نہ کو ہٹو، اور چومنا چمانا تو اہل سنت کا کام ہے۔ کیا میرے بھائی؟ ہمارے پاس دیکھو، آپ بزرگوں کو دیکھے ہاتھ چومنا، اماں جان کو دیکھے پیراں چومنا، بابا جان کو دیکھے ماتھا چومنا، بیٹے کو دیکھے تو چومنا، ولی اللہ کی مزار کو دیکھے تو چومنا، جھنڈا دیکھے تو چومنا، قرآن شریف دیکھے تو چومنا۔ ارے حد تو یہ ہے کعبہ دکھے تو کعبے کو چومنا۔ اور یہ ڈپلیکیٹ قسم کا ہے میرے بھائی۔ دیکھیے، اگر چومنے سے الرجی ہے، اگر چومنا شرک ہے، چومنا ناجائز ہے، چومنا بدعت ہے، چومنا گناہ ہے، چومنا اسلام کے خلاف ہے، تو پھر یہ جتنے لوگ آج حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھو میرے بھائی، کعبۃ اللہ شریف میں جب آپ جائیں گے ہندوستان سے تو احرام باندھ کے جائیں گے نا بھائی؟ چاہے عمرہ کی نیت سے جائیں، چاہے حج کی نیت سے جائیں، احرام باندھ کے جائیں گے۔ احرام باندھ کے جانے کے بعد اب آپ کو کرنا ہے طواف۔ طواف اس وقت تک آپ شروع نہیں کر سکتے جب تک آپ حجر اسود کو نہیں چوم لیتے۔ حجر اسود کو چومنے سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، حجر اسود ہے کیا؟ خدا ہے؟ نبی ہے؟ رسول ہے؟ نہیں، پتھر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ذرا بولیے۔ میرے بھائی، انہوں پتھر کو چومتا، یہ پورے جماعت والے پتھر کو چوم رہے نہیں چوم رہے؟ بولو میرے بھائی۔ اگر میں پیچھے ٹھہر کے شرک بولا تو بولو نا جی بھائی۔ یہاں درگاہ کو چومے تو شرک ہوتا، وہاں جا کے پتھر کو چومے تو ثواب ہوتا۔ واہ، کیا دین بنا کے لائے رے بھائی! کون سی پروڈکٹ، کون سی فیکٹری میں بنا ہوا دین ہے یہ؟ میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ یہاں جو ہے درگاہ کو چومے، جھنڈے کو چومے، قرآن کو چومے، اللہ کے ولی کے ہاتھ کو چومے، بدعت، ناجائز ہے۔ تم اللہ کے برابر کا درجہ دے رہو ہو۔ ارے کسی کو نہیں چومنا اللہ کے برابر کا درجہ دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو چوم نہیں سکتے، اور کسی کو چومنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اپنے دربار میں بولے بندو وہاں نہیں چومتے، یہاں بولے۔ یہاں بلا کے مولا کیا کرے؟ کعبے کے سامنے کھڑا کر کے حجر اسود کو چوما رہے ہیں، اور ایسا چوما رہے میرے بھائی، طواف کرے تو ٹینشن نہیں ہے، صحیح کرے تو ٹینشن نہیں ہے، عرفات میں چومنے کی جگہ ٹینشن ہے۔ دیکھو آپ مار لے رہے ہیں، منہ پھوڑ لے رہے ہیں، خون نکل جا رہا وہ چومنے کی۔ اب میں خوب غور کر کے دیکھا یہ چومنا ہے کیا؟ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، یہ چومنا کیا ہے مولا؟ اس پتھر کو چومنے سے تیری عبادت کا کیا تعلق؟ غور کر کے دیکھو،
پوائنٹ پر غور کرو دوستو. سجدہ کر رہے ہیں رب کے سامنے, سر جھکا رہے ہیں, عبادت سمجھ میں آ رہی ہے. رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہو اور عبادت سمجھ میں آ رہی ہے. قاعدے میں بیٹھے ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر خدا کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہو, وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کر رہے ہو, حبیب پاک کی رسالت کا تذکرہ کر رہے ہو. عبادت سمجھ میں آ رہی ہے. پتھر کو چومنا یہ عبادت کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا, بندے حقیقت میں یہ عبادت نہیں ہے, یہ ادب ہے. اور میں نے اس ادب کو عبادت کا درجہ دے دیا ہے, ثواب کا درجہ دے دیا ہے, رحمت کا درجہ دے دیا ہے, قربت کا مقام دے دیا ہے. جو یہ ادب کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوبوں میں شمار کیا جاتا ہے, اللہ کے مقربین میں شمار کیا جاتا ہے. حجر اسود کو چومنا ادب ہے. تو پیارے بزرگ